نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح حشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے سامنے دنیاوی زندگی کی مثال پیش کیجئے کما کہ دنیاوی زندگی پانی کی طرح ہے، انزلناہ من السماء جس کو ہم نے آسمان سے برسایا، فاختلط به نبات الارض اور اس کی وجہ سے زمین کی پیداوار گھنی ہو گئی، فاصبح حشیما تذروہ الریاح پھر وہ خشک ہو گئی جس کو ہوا منتشر کر دیتی ہے، وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ دنیاوی زندگی کی بڑی خوبصورت سی مثال پیش کی ہے۔ جیسے زمین ہے، پانی جب آسمان سے زمین پر گرتا ہے تو زمین کی جو پیداوار ہوتی ہے وہ اس کی وجہ سے سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے اور بڑی خوشنما ہو جاتی ہے، بڑی گنجان اور گھنی ہو جاتی ہے، اور دیکھنے میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید اب یہ اسی طریقے سے باقی رہے گی، کبھی اس کے اوپر زوال نہیں آئے گا۔ فَأَصْبَحَ حَشِيمًا اچانک صبح ہوتی ہے تو وہ بالکل خشک ہو جاتی ہے، یعنی آسمان کی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کوئی طوفان یا کوئی اور آفت اس کھیتی پر آتی ہے اور بالکل وہ خشک ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے، تذروہ الریاح جس کو ہوا ادھر سے ادھر منتشر کر دیتی ہے۔ یہ دنیاوی زندگی کی مثال ہے کہ دیکھنے میں دنیاوی زندگی بڑی خوشنما ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جب تک آدمی کے اندر طاقت اور قوت ہوتی ہے کہ یہ طاقت اور قوت انسان کی ہمیشہ باقی رہے گی۔ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ شاید اس کو جلد زوال نہیں آئے گا، لیکن اچانک اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جب حکم ہوتا ہے تو دنیاوی جو زندگی ہے یہ بالکل اس کھیتی کی طرح ہو جاتی ہے جو اچانک سوکھ جائے اور پھر اس کو ہوا ادھر سے ادھر اڑا دے۔ انسان کو اچانک کوئی بیماری لاحق ہو جاتی ہے یا کوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے تکلیف انسان کو پہنچتی ہے، کوئی مصیبت آ جاتی ہے اور دنیاوی زندگی پل بھر میں انسان کی ختم ہو جاتی ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ ذات جو کائنات کو بناتی ہے، جس نے کائنات کو خوشنمائی عطا فرمائی ہے، ظاہر ہے وہ ذات ان تمام چیزوں کو ختم کر دینے پر بھی قادر ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال و دولت اور آل و اولاد یہ سب دنیاوی زندگی کی زینت ہے۔ یہ خطاب کیا گیا ہے سرداران قریش کو جنہوں نے اعتراض کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غریب اور نادار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو بیٹھا ہوا دیکھ کر، چونکہ ان کو فخر تھا اپنے مال و دولت پر، فخر تھا اپنی آل و اولاد پر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کے متعلق فرمایا اہم چیز نہیں بلکہ دنیاوی زندگی کی صرف رونق ہے، یعنی آخرت میں مال و دولت یا آل و اولاد انسان کی کام آئے ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہاں اگر مال و دولت کو آدمی نے آخرت کے لیے استعمال کیا ہو یا آل و اولاد کو آخرت کے تعلق سے آدمی نے تیار کیا، ان کی تربیت اور پرورش اس انداز پر کی ہے، تب تو یہ چیزیں ظاہر ہے کہ آخری جو زندگی ہوگی آخرت کی اس کے لیے یہ ذخیرے کے طور پر کام آئے گی۔ باقی محض مال و دولت اپنی ذات کے اعتبار سے یا آل و اولاد اپنی ذات کے اعتبار سے کچھ کام آنے والی چیز نہیں ہے، بلکہ جو کام آئے گا وہ انسان کا اپنا اعمال کام آئے گا۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک اور باقیات صالحات یہ بہتر ہے تمہارے رب کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے بھی اور بہتر ہے امید کے اعتبار سے بھی۔ باقیات صالحات یہ کیا چیز ہے؟ صحیح تفسیر اس میں یہ ہے کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ باقیات صالحات ہے۔ ایک روایت ہے
یا جتنے بھی انسان کے نیک اعمال ہیں وہ سب کے سب باقیات صالحات میں شامل ہیں۔ اکثر مفسرین نے جو تفسیر کی ہے اور راجح جو قرار دیا وہ اسی کو قرار دیا ہے کہ تمام اعمال صالحہ مراد لیے جائیں، کہ تمام اعمال صالحہ ظاہر ہے ثواب کے اعتبار سے بھی وہ بہتر ہوتے، یعنی بہتر بدلہ اللہ تعالیٰ ان کا عنایت فرماتا ہے، اور انسان کے اعمال صالحہ ہی وہ چیز ہیں کہ جن سے ہم آخرت میں کسی نہ کسی درجے میں عذاب سے چھٹکارے کی امید لگا سکتے ہیں۔ ظاہر ہے یوں تو آخرت کا جو چھٹکارا ہوگا وہ محض اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے ہوگا، لیکن کرم کے متوجہ ہونے کے لیے اعمال صالحہ یہ اہم سبب ہے۔ یہ تو نہیں کہہ سکتے ہم کہ ہمارے جو اعمال صالحہ ہوں گے ہم ان کی بنا پر آخرت میں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے چھوٹ جائیں گے، لیکن ہاں اتنا ضرور ہوگا کہ اللہ کے کرم کو متوجہ کرنے کے لیے اعمال صالحہ یہ بہترین ذریعہ ہے۔ تو باقیات صالحات سے اعمال صالحہ مراد ہیں۔ خاص تسبیحات بھی ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یا ایسے لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ بھی تسبیح اس کے اندر مراد ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تاکید بھی فرمائی ایک حدیث کے اندر لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ آپ نے فرمایا کہ اس کو کثرت کے ساتھ میں پڑھا کرو، اور فرمایا کہ یہ جو ہے دنیاوی زندگی کی تکالیف کو کم کر دیتا ہے، یعنی انسان پر جو مصیبتیں آنے والی ہوتی ہیں ان کلمات کو جس کے پڑھنے کا معمول ہوتا ہے تو ان معمولات کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی بہت سی مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَاحْشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، یہ قیامت کی منظر کشی ہے۔ ہم پہاڑوں کو چلا دیں گے، اپنی جگہ سے ہٹا دیں گے۔ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور تم زمین کو دیکھو گے بالکل کھلی ہوئی۔ اب کھلی ہوئی ہونے سے مراد یہ ہے کہ جیسے کوئی چیز کھلی ہوئی ہوتی ہے اور وہ سامنے ساری چیزیں اس کی نظر آ جاتی ہیں، اسی چیز کو بند کر دیا جائے تو چیزیں نظر آنی بند ہو جاتی ہیں۔ زمین کی جو کیفیت ہے فی الحال وہ یہ ہے کہ زمین کے اندر پیڑ پودے ہیں، نہریں ہیں، باغات ہیں، بلڈنگیں ہیں، جس کی وجہ سے زمین کے جو حصے ہیں اکثر ہماری نظروں سے پوشیدہ ہوتے ہیں، تو گویا کہ یہ ایسا ہے جیسے کہ زمین کو بند کیا ہوا ہے۔ کل قیامت کا جب وقت ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام چیزوں کو چونکہ ہموار کر دے گا، اور بلڈنگیں، باغات، یہ ساری چیزیں بالکل ہموار ہو جائے گی، تو زمین ایک طرح چٹیل میدان ہو جائے گی، اور چٹیل میدان جب ہو جائے گی تو زمین کی جو چیزیں ہیں وہ مکمل طور پر صاف نظر آئیں گے حصے، تو اسی کو مراد لیا گیا کہ زمین کو کھول دیا جائے گا، اور زمین کو آپ دیکھیں گے کھلا ہوا۔ وَحْشَرْنَاهُمْ، اور ہم ان تمام لوگوں کو جمع کریں گے۔ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، کوئی بھی ہم سے چھوٹنے نہیں پائے گا، یعنی کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ بھولے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے رہ جائے اور کہیں چھپ چھپا جائے وہ اور میدان محشر میں جمع نہ ہو پائے۔ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، اور سب تمہارے رب کے سامنے صف بصف حاضر کیے جائیں گے، پیش کیے جائیں گے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ خطاب فرمائے گا، لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، کہ ہم تم کو لے کر کے آ گئے، تم ہمارے پاس جمع ہو گئے ایسے ہی جیسا کہ ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، یعنی جیسے اول وہلہ میں انسان جب پیدا ہوتا ہے بالکل ننگا ہوتا ہے، بغیر کپڑوں کے ہوتا ہے، غیر مختون ہوتا ہے، ختنہ اس کی نہیں کی ہوئی ہوتی ہے۔ قیامت کے دن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جب لوگوں کو قبروں سے اٹھائے گا تو اسی حالت میں تمام مردے اٹھیں گے، غیر مختون ہوں گے، بغیر کپڑوں کے ہوں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ایک حدیث ہے، ایک حدیث حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی ہے۔ عرض کیا اللہ کے رسول، کل قیامت کے دن جب سارے آدمی ننگے ہوں گے تو کیا مرد اور عورت الگ الگ ہوں گے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، دونوں ایک جگہ پر ہوں گے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا اللہ کے رسول، کیا شرم نہیں آئے گی وہاں پر؟ مرد بھی ننگے ہوں گے، عورتیں بھی ننگی ہوں گی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، اس دن کی جو ہولناکی ہوگی وہ اتنی خطرناک ہوگی کہ لوگوں کی اس طرف توجہ ہی نہیں جائے گی، یعنی ننگے ہونے کے باوجود کسی آدمی کو یہ خیال ہی نہیں ہوگا کہ وہ کس حالت میں میدان محشر کی طرف جا رہا ہے اس دن کی ہولناکی کی وجہ سے۔ اس کے بعد میں حساب و کتاب ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کپڑے پہنائیں گے، اور سب سے پہلے جو کپڑے پہنائے جائیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ اعزاز ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کپڑے عنایت فرمائے گا۔ اس کے بعد میں دیگر لوگوں کو کپڑے دیے جائیں گے۔ اس میں ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ ننگے جمع کرنے کا جو مسئلہ ہے وہ کافروں کا ہوگا، اور جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ
کپڑوں کے ساتھ میں میدان محشر میں جمع فرمائے گا، لیکن اس روایت کو عام مفسرین نے نکار دیا ہے، اس کا انکار کیا ہے، اس لیے کہ اکثر روایات جو ہیں وہ یہی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام لوگوں کو ایک ہی حالت پر جمع فرمائے گا۔ پھر یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو روایت ہے بڑی مضبوط روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے حضرت ابراہیم کو کپڑے پہنائے گا۔ اب ظاہر ہے ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنانے کا مطلب یہ کہ تمام لوگ اس وقت ننگے ہونے کی حالت میں ہی میدان محشر کے اندر جمع کیے جائیں گے۔ لقد جئتمونا، جیسا کہ تم ہمارے پاس آ گئے، جیسا کہ ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔ بل زعمتم ان لن نجعل لکم موعدا، بلکہ تمہارا یہ خیال تھا کہ ہم نے تمہارے لیے کوئی وقت متعین نہیں رکھا، یعنی دنیا کے اندر تم یہ سمجھتے تھے کہ بس دنیاوی زندگی ہے اور دنیاوی زندگی کے بعد میں کوئی وقت ایسا ہے ہی نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام انسانوں کو جمع فرمائے گا، حالانکہ یہ وقت آ پہنچا ہے، اور دیکھو ہم نے تم کو جیسے پیدا کیا تھا ویسے ہی تم کو یہاں پر لا کر کے جمع کر دیا ہے۔ ووضع الکتاب، اعمال نامے رکھے جائیں گے۔ اس کی کیفیت پیچھے بتائی گئی تھی کہ اعمال نامے جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے نیچے سارے کے سارے جمع ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہوا چلائے گا اور اس ہوا کے بعد میں سب کے اعمال نامے اڑ کر کے ان کے ہاتھوں میں پہنچ جائیں گے۔ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، آپ دیکھیں گے اس وقت مجرموں کو یعنی کافروں کو وہ ڈر رہے ہوں گے مما، اس چیز سے جو اس اعمال نامے کے اندر ہوگا، چونکہ وہ جان رہے ہوں گے کہ دنیا کے اندر ہمارے اعمال کس انداز کے تھے، تو اس لیے وہ اعمال نامے کو کھولتے ہوئے ڈریں گے۔ کوئی بچہ اگر معلوم ہو کہ پورے سال میں کھیلا ہوں، پڑھنا پڑھانا میرا کیا نہیں، تو وہ اپنا رزلٹ دیکھتے ہوئے ڈرتا ہے، اسے معلوم ہے کہ فیل تو ہونا ہی ہے مجھے، تو اس لیے رزلٹ دیکھنے سے کتراتا ہے وہ۔ یہی حال جو ہوگا وہاں پر مجرموں کا اور کافروں کا ہوگا کہ وہ اعمال نامے کو دیکھ کر کے گھبرا جائیں گے۔ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، اور وہ کہیں گے کہ ہائے ہماری ہلاکت، مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، اس اعمال نامے کو کیا ہو گیا ہے۔ یہ تعجب کی وجہ سے کہیں گے، یعنی اعمال نامے کھولیں گے، اس کو پڑھیں گے اور اپنے جو دنیاوی اعمال تھے وہ دیکھیں گے کہ سارے کے سارے اس کے اندر درج ہیں۔ لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها، نہیں چھوڑا اس نے کوئی چھوٹا اور بڑا گناہ الا احصاها، مگر اس کا احاطہ کر رکھا ہے، یعنی اس کے اندر تو ہماری کوئی حرکت چھٹی ہوئی ہے نہیں، سب کے سب جمع ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے بڑی تاکید کے ساتھ میں بات ارشاد فرمائی ہے کہ چھوٹے گناہ سے بھی آدمی کو مکمل طور پر بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بس اوقات بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں یار کیا ہے، چھوٹی تو ہے اور مکروہ تو ہے خالی، یا سنت کے خلاف ہی تو ہے، بس اگر کر لیا تو کون سی بڑی آفت آ گئی۔ آدمی کے ذہن میں بات آتی میں نے تو بڑے بڑے ناجائز کام کر رکھے ہیں، اب یہ خالی سنت کے خلاف ہے، اس کو کر لوں گا تو کیا ہوگا۔ غزوہ حنین کا غالباً یہ واقعہ ہے، نبی علیہ السلام واپس آ رہے تھے، ایک وادی تھی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر جمع ہوئے، کھانے کے لیے لوگوں کے پاس میں بہت زیادہ چیزیں نہیں تھیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم فرمایا لوگوں سے، معلوم یہ ہوا کہ کسی کے پاس میں اتنی چیزیں نہیں کھانے کی جو ایک آدمی کو کافی ہو جائے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دسترخوان بچھاؤ، دسترخوان بچھایا، پھر آپ نے فوج کے اندر عام اعلان کرایا مجاہدین میں کہ جس کے پاس میں جو کچھ بھی ہو وہ لا کر کے جمع کر دے۔ اب ظاہر ہے اگر دو چار لوگوں کے پاس میں کوئی چیز ہو تو کم ہوگی، لیکن وہی چیز اگر 500 اور 1000 لوگوں کے پاس میں ہو، آپ 1000 کنکریاں بھی کہیں ڈالیں گے تو وہ بھی ایک ڈھیر معلوم ہوتا ہے۔ جب صحابہ کرام نے اپنے پاس جو جو چیزیں تھیں وہاں لا کر کے جمع فرمائی تو وہ اچھا خاصا ڈھیر ہو گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ چھوٹے گناہ کی مثال ایسی ہی ہے، دیکھنے میں چھوٹا ہوتا ہے لیکن انسان پوری زندگی کرتا رہتا ہے، معلوم یہ ہوا وہ ڈھیر ہو گیا اور گناہ کبیرہ کی برابر وہ آ جاتا ہے، اور گناہ کبیرہ کی برابر جب وہ آ گیا تو ظاہر ہے کہ اس کا جو وبال ہوگا اور اس کی جو سزا ہوگی وہ گناہ کبیرہ کے برابر ہوگی۔ تو اس لیے کسی بھی چھوٹے گناہ کو چھوٹا سمجھ کر کے نہیں کرنا چاہیے، بلکہ آدمی کو بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، نہیں چھوڑا کوئی چھوٹا گناہ اور بڑا گناہ الا احصاها، مگر یہ کہ اس کا اس نے احاطہ کر رکھا ہے۔ ایک اور مثال حدیث کے اندر دی گئی ہے، ایک جگہ پر کچھ لوگ جمع تھے، حکم دیا گیا کہ کھانا تیار کرنا ہے، لہذا آس پاس میں جو کچھ بھی جلانے کی چیزیں ملے وہ لے کر کے آ جائیں۔ اب جو فوجی تھے وہ ادھر ادھر گئے، اور چونکہ چٹیل میدان تھا بالکل، تو بہت زیادہ درخت وغیرہ وہاں پر نہیں تھے کہ آسانی سے وہ لکڑیاں اکٹھی کر کے لے آئیں، لیکن راستے میں چونکہ مسافروں کا آنا جانا ہوتا تھا
تو کچھ نہ کچھ چیزیں وہ اکٹھی کر کے وہاں سے لے کر کے آ گئے، اور کسی کے ہاتھ میں کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھی، یعنی کوئی موٹی لکڑی ہو یا کچھ ایسی ہو کہ باضابطہ اس سے آگ جلائی جا سکے، ایسی کوئی چیز نہیں تھی۔ لیکن بہرحال جب سب لا کر کے وہ جمع کی گئی اور اس کے اندر آگ لگائی، پھر کھانا بنایا گیا، پھر یہ نصیحت کی گئی کہ دیکھو کسی کے پاس میں کوئی چیز ایسی نہیں تھی جو آگ پکڑ لیتی، لیکن جب سب کو جمع کیا گیا تو روٹی بن کر کے اور کھانا بن کر کے اس پر تیار ہو گیا۔ تو گناہ صغیرہ دیکھنے میں اس قابل نہیں ہوتا ہے کہ آپ اس کو گناہ سمجھیں یا یہ سمجھے کہ اس پر عذاب بھی ہو سکتا ہے، لیکن جب وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو وہ آگ پکڑ لیتا ہے، یعنی پھر جہنم میں جانے کا وہ سبب بھی بن جاتا ہے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور وہ پائیں گے اپنے تمام اعمال کو حاضر۔ حاضر ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ تمام کے تمام اعمال لکھے ہوئے ہوں گے۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور تمہارا رب کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا۔ ظلم کرنے سے مراد یہ ہے کہ ایسا نہیں ہوتا کہ کسی نے کوئی گناہ کیا نہ ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ گناہ اس کے اعمال نامے کے اندر لکھ دیا ہو، ایسا بھی نہیں ہوتا۔ اور ایسا بھی نہیں ہوتا کہ کسی نے کوئی نیکی کی ہو اور فرشتوں نے بھول سے اس نیکی کو چھوڑ دیا ہو، بلکہ آدمی جتنے گناہ کرتا ہے وہ تمام کے تمام اس کے اندر درج ہوتے ہیں، اور کوئی آدمی نیکی بھی کرتا ہے تو وہ نیکی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر درج فرماتا ہے۔ اور کل قیامت کے دن اعمال نامے جب لوگوں کے سامنے ہوں گے تو پھر اعمال ناموں کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ اللہ کی جانب سے تو فیصلہ ہوگا ہی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مرتبہ بندوں سے بھی فرمائے گا کہ اپنے اعمال نامے پڑھو اور خود فیصلے کرو، یعنی تمہارے جو اعمال تھے اپنے اعمال کے اعتبار سے خود دیکھو کہ تم جنت کے مستحق ہو یا جہنم کے مستحق ہو۔ اللہ تعالیٰ جہنم سے حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین۔